الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب، نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی میں، نہ غسل کرے تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی میں اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔ وللبخاری کی، اور بخاری کے لیے ہے لا یبولن، ہرگز پیشاب نہ کرے احدکم تم میں سے کوئی ایک فی الماء الدائم کھڑے پانی میں، الذی وہ کھڑا پانی لا یجری جو چلتا نہیں ہے، ثم پھر یغتسل فیہ وہ اس میں غسل کرتا ہے، یا اس کو یوں پڑھیں ثم یغتسل فیہ پھر نہ وہ اس میں غسل کرے۔ ولمسلم، اور مسلم کے لفظ ہے منہ، اس پانی سے بھی غسل نہ کرے یا وضو۔ ولی ابی داود، اور ابو داود کے لیے ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، وہ اس میں جنابت کی وجہ سے غسل نہ کرے۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی کے بارے میں کچھ احکامات بیان کیے۔ کھڑا پانی وہ ہوتا ہے جو چلتا نہیں۔ پہلا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی غسل جنابت نہ کرے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس میں کوئی پیشاب نہ کرے۔ ظاہر بات ہے پیشاب اور پیشاب کے ساتھ پھر دیگر چیزیں بھی ساری ملائی جائیں گی، بڑا پیشاب، چھوٹا پیشاب اور دیگر معاملات بھی۔ اور تیسرا کہ پیشاب کر کے اس کے ساتھ غسل کر لینا، یہ ایک تیسری چیز ہو گئی۔ خالی غسل جنابت، خالی پیشاب اور اس کے بعد غسل، یہ کھڑے پانی کے بارے میں آپ نے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو۔ ہاں جو پانی چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن ویسے انسان اخلاقی طور پر مروت اور ان سب چیزوں کو اگر دیکھے تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان اس میں بھی یہ کام نہ کرے پیشاب وغیرہ کا، لیکن پھر بھی وہ پانی چلتا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ جو کھڑا پانی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ امور نہ کرو۔ اب یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انشاءاللہ پیچھے والی ابحاث سے بھی تعلق رکھتی ہیں، کچھ کی وضاحت ہم آج کریں گے۔ پہلی چیز، غسل جنابت سے کیوں منع کیا گیا؟ کیا اس سے پانی نجس ہو جائے گا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جی پانی اس سے ناپاک ہو جائے گا، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی پاک ہی رہے گا، لیکن شریعت نے ویسے ایک حکم تعبدی دیا ہے۔ حکم تعبدی اس حکم کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ انسان سمجھ نہ سکے۔ یہ حکم تعبدی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بطور عبادت کرنا ہے۔ تا عین با دال یا تعبدی، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ کچھ حدیثیں پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ ان کے سارے احکام کا خلاصہ بیان کروں گا، تو یہ انشاءاللہ ہم سوموار کے دن یا منگل کے دن اس کو کریں گے، لیکن ابھی آپ صرف اس حدیث کو سمجھ لیں کہ غسل جنابت منع کیا گیا۔ چلتے ہوئے پانی میں ممانت نہیں ہے، کھڑے پانی میں ممانت ہے۔ دوسرا ہے کہ پیشاب کرنے کی ممانت، پیشاب اس میں کرنا بھی منع ہے، اور کسی اور چیز میں کر کے اس میں پیشاب کو پھینک دینا بھی منع ہے۔ پیشاب اور اس میں دیگر نجاستیں بھی شامل ہیں۔
الغرض اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا کہ پانی کو، کھڑے پانی کو ناقابل استعمال نہ بناؤ، ایسا کام نہ کرو کہ جس سے وہ لوگوں کے استعمال کے قابل نہ رہ سکے۔ یہ مقصد ہے اس حدیث کا، چاہے وہ پیشاب کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی اور گندگی کے پھینکنے کی وجہ سے ہو، جس سے پانی ناقابل استعمال ہو جائے، یہ کام کھڑے پانی کے ساتھ نہ کرو۔ اور پھر انسان اس میں پیشاب وغیرہ بھی کرے اور اسی میں غسل کرے، یہ ایک کراہت کے طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، اسی میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے اور اسی میں پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ چاہے وہ اسی وقت نہائے اور غسل کرے، چاہے کچھ دنوں بعد، یہ تو عجیب بات ہے کہ اس میں خود پیشاب کیا اور خود ہی کچھ دنوں بعد یا اسی وقت اس میں نہا بھی رہا۔ منہ کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے پیشاب کر دیا، آپ اس میں تو نہیں نہاتے لیکن اس سے پانی لے کے سائڈ پہ لے جا کر نہاتے ہو، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ منہ سے اس سے پانی لے کر سائڈ پہ لے جانا اور اس سے نہانا مراد ہے۔ ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اور اس میں جنابت سے غسل نہ کرے۔ پھر کرے کیا کرنے کا؟ بلکہ اس میں استنجا کرنا بھی جائز نہیں، درست نہیں، استنجا بھی نہ کرے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کی اس کی ایک صورت بنتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ پانی اس سے لے کر سائڈ پہ لے جا کر اس کو استعمال کرے۔ اگر غسل جنابت بھی ہے تو بھی پانی لے کر سائڈ پہ جا کر غسل کرے، لیکن اس میں جا کر نہانا اور اس میں یہ سب کام یہ نہ کرے۔ حدیث سمجھ آ گئی؟ اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں: غسل جنابت کی ممانت، خالی پیشاب کی ممانت، پیشاب اور غسل کی ممانت، یہ سب چیزیں ملتی جا رہی ہیں۔ یہ الگ الگ بھی ان کی ممانت ثابت ہے اور اس حدیث میں ان چیزوں کو، تینوں کو اس میں ملا کر ذکر کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم اسی پر اپنے درس کا اکتفا کرتے ہیں، باقی مزید اس کو آئندہ درس میں پڑھیں گے۔